الوفا نیوز، رہیں خبروں سے باخبر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم رحمانی اور آج الوفا کے مہمان ہیں انسانیت کی خدمت کرنے والے، یہ ایدی سینٹر کے روح رواں، اور ایدی فاؤنڈیشن پوری دنیا کے اندر اپنی مثال آپ ہے اور انسانیت کی خدمت میں پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایدی سینٹر کا نام مانا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کے روح رواں فیصل ایدی سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی پوری اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ چلائی اور ان کو انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، تو آج ان کی جگہ پہ وہ خود بیٹھے ہیں۔ تو کیا وہ جو انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا، اس سے کچھ سیکھا، اور وہ جو کر رہے تھے ایدی صاحب، کیا وہ اس کو گول کو اچیو کر رہے ہیں یا ابھی پیچھے ہیں اس سے؟ ہمارے ساتھ ہیں فیصل ایدی صاحب۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ فیصل بھائی، یہ بتائیے کہ ایدی صاحب نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی خدمت کے نام کر دی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، انہوں نے سبھی کو، پورے ملک کو اپنی فیملی سمجھا۔ یہ بات صحیح ہے؟ جی بالکل، وہ انہوں نے وقف کی اپنی زندگی انسانی خدمت کے لیے، اور جو سروسز وہ پرووائڈ ہے اسی میں ہی جو ہے وہ ساری زندگی سرو کی، اور آج پورے پاکستان میں وہ سروسز موجود ہیں، زندہ ہیں، اور انشاءاللہ اس ادارے کی شکل میں آگے بھی زندہ ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو جب یہ ایدی فاؤنڈیشن ملا تو ظاہر ہے اس وقت تک تو وہ موجود تھے اور وہ عدالت کی پوزیشن میں تھے، تو آج آپ اس کو کور کر رہے ہیں یا جو ہے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، ہمیں مشکلات کا سامنا شروع میں ایدی صاحب کی جب انتقال ہوا اس میں ہم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، لیکن چونکہ میری والدہ موجود تھی، انہوں نے بہت ہی جو ہے وہ خوبصورتی سے ادارے کو سنبھال لیا، اور ان کو جو ہے وہ ہمیں محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ ایدی صاحب کی جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے۔ لیکن چونکہ ایدی صاحب کی کمی تو اپنی جگہ موجود تھی، لیکن ممی نے جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو آگے بڑھایا، چلایا، اور پھر جب ممی کا انتقال ہوا پھر مجھے پتہ چلا کہ کس طریقے سے ممی نے اس پورے ادارے کو سنبھالا ہوا تھا، اور ایک ڈھال بنی ہوئی تھی میرے لیے وہ، اور ہر جگہ پہ ہر طرح سے جو ہے وہ میری مدد کرتی تھی، اور پورے ادارے کو بھی سنبھال پاتا تھا، ایون تک کہ نیو یارک آفس اور لندن آفس کو بھی جاتی تھی، لیکن پھر بعد میں علیل ہو گئیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئیں، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر انتقال ہو گیا ان کا، جو کہ ایک اللہ کی طرف جانا ہے ہمیں ہر کسی کو اس دنیا کو چھوڑ کے۔ اس کے بعد میری بچوں نے، میری وائف نے، میری بہنوں نے مل کے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا، اور آج بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس ادارے کو جو کا تو جیسے چل رہا تھا ویسے ہی چلاتے رہیں۔ ایدی صاحب کی جگہ کو تو آپ نے سنبھالا اور اسے ماشاءاللہ لے کے چل رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، تو کیا بلقیس ایدی صاحبہ کی جو کردار تھا، جو خدمات تھیں، اور وہ بچے جو ان کے سامنے پلے بڑے چھوٹے بچے تھے، ہمیں یاد ہے کہ وہ ان کے وصال کے اوپر کتنے غمگین تھے اور پریشان اور روئے تھے، تو کیا فیصل ایدی کی وائف بلقیس ایدی کی جگہ لے سکی؟ نہیں، دیکھیں، اس کو ٹائم لگے گا۔ ایدی صاحب کی، بلقیس ایدی کو بنتے 50 سال لگے تھے، اور صبا ایدی کو بھی بنتے ہوئے ٹائم لگے گا۔ ان کو کافی قربانیاں دینی پڑیں گی، ان کے ساتھ رہنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں ساتھ ہی ساتھ چلتی رہیں گی، تب جا کے ایک جگہ بنتی ہے دل میں۔ ٹائم لگتا ہے، محبت دینی پڑتی ہے ان بچوں کو، اور ایون اپنے بچوں کو بھی، تو وہ پھر اس کی ٹائم لگتا ہے جگہ بنانے میں، تو ہمیں ایون مجھے بھی اور بلکہ صبا ایدی کو بھی جو ہے وہ ٹائم تو لگے گا، جس کے بعد جو ہے وہ ہم جگہ بنا پائیں گے۔ ایسی انسانیت کی خدمت کرنے والے جو پاکستان میں اور فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہیں، ایدی صاحب کے بعد انہیں موقع ملا اوپر آنے کا، تو کیا یہ آپ کا جو ہے وہ تھوڑی کمزوری رہی یا پھر انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا؟ نہیں، دیکھیں، ایدی صاحب نے راستہ بنایا سب کے لیے کہ اس طرح کام کیا جائے، اور انہوں نے سکھایا سب کو، اور آج بہت سارے ادارے پاکستان میں فلاحی کام کر رہے ہیں، جس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ایدی صاحب نے ان سب کو سکھایا کہ کس طریقے سے ادارے چلانے ہیں، ان کو کامیاب کرنا ہے، اور ان کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے، تو یہ تو ہماری کامیابی کا ایک حصہ ہے۔
پاکستان کی اتنی بڑی معتبر شخصیت کو جو ہے وہ گزشتہ برسوں میں جو ہے وہ اتنا تھریٹ تھا کہ بلکہ میں آپ کے بچپن کی بات کروں تو انہوں نے میرا خیال میں آپ کو کم عمری میں یہاں سے پاکستان سے بھیج دیا تھا. کس لیے بھیجا تھا آپ کو؟ ہاں، کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب تھے. یہاں پہ انتہا پسندی عروج پہ تھی. ممی ان سے لڑتی تھی کہ آپ جو ہے وہ انتہا پسندوں کے خلاف بیانات دیتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو نقصان پہنچائیں. تو ایک فیملی تھی امریکہ میں جو یہاں پہ پہلے ڈاکٹر تھی, میٹھا در میں کام کرتی تھی. تو اس فیملی سے میری ممی نے بات کر کے مجھے ان کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ جو ہے وہ میری جان بچائی جا سکے یا مجھے مشکل تکلیف سے جو ہے وہ نکالا جا سکے. آپ خوشی سے رہ رہے تھے وہاں پر یا آپ کا من تھا آنے کا؟ امریکہ جانے کا کس کا دل نہیں ہوتا, لیکن امریکہ جانے کے بعد میں بہت لونلی ہو گیا تھا, ہوم سک ہو گیا تھا. اور دوسرے سال میں بھاگ کے واپس آ گیا. پھر واپس 1 سال مجھے واپس بھیجا انہوں نے. تو 3 سال کے بعد میں واپس آ گیا. مجھے امریکہ کبھی بھی پسند نہیں آیا. آپ کے بچوں کو باہر جانا پسند ہے کہ یا وہ آپ کی لائف کو پسند کرتے ہیں؟ میرے کسی بچے کو پاکستان سے باہر جانے کا شوق نہیں ہے. پڑھائی کے لیے اگر آنے والے, میری ایک بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے, ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ بن رہی ہے, ایک پائلٹ بن رہا ہے میرا بیٹا, تو وہ فیوچر میں آگے جا کے پڑھائی کے لیے جائیں تو جائیں, ورنہ میرے خیال سے کسی کو بھی شوق نہیں ہے باہر جا کے رہنے کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایدی سینٹر فعال ہو رہا ہے اور ایدی سینٹر میں وہ چارم ہے جو ایدی صاحب کے دور میں تھا؟ بالکل, وہ ساری سروسز آج بھی چل رہی ہیں اور اسی آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہیں. کہیں پہ بھی ہماری سروسز میں کمی نہیں آئی ہے اور آگے فیوچر میں جو ہے وہ اور زیادہ اسکوپ ہے. اور آبادی جیسے بڑھتی جا رہی ہے اور مسائل پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں, تو ایدی فاؤنڈیشن ہر جگہ انشاءاللہ اپنا رول پلے کرے گا اور ہم کسی بھی جگہ اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ نے تعلیم کس طرح حاصل کی جب والد صاحب انسانیت کی خدمت میں لگے تھے, وقت نہیں دے پاتے تھے, صرف فرائیڈے کو گھر آتے تھے کبھی کبھی, اور والدہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی تھیں, ان کا ساتھ دیتی تھیں, تو آپ نے یہ اعلیٰ تعلیم کیسے حاصل کی؟ یہ تعلیم, اول تو مجھے شوق تھا بھی نہیں تعلیم کا, لیکن ضد تھی کہ جو ہے وہ مجھے ماسٹرز کرنا ہے. تو بس جو ہے وہ میٹرک انٹر پاکستان میں نے میٹرک جو ہے وہ پرائیویٹ کیا, انٹر جو ہے وہ میں نے کالج سینٹ پیٹرک گورنمنٹ کالج سے کیا جو لائنز ایریا میں ہے. اس کے بعد گریجویشن جو ہے وہ میں نے پرائیویٹ کی اگین, اور ماسٹرز کے لیے کراچی یونیورسٹی میں خود داخل ہوا اور ایڈمیشن لیا, اور 2 سال وہاں پہ رہا اور میں نے جو ہے وہ ماسٹرز کیا. اس ضد کی وجہ سے آپ ایک بار ایدی صاحب کی چھڑی سے پٹے بھی ہیں, یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, ضد وہ پیسے لینے کی ضد تھی. وہ بہت چھوٹا تھا, میں تقریباً 9-10 سال کا تھا جب ممی نے منع کیا تھا ایدی صاحب کو کہ اس کو پیسے نہیں دیا کرو, یہ بگڑ جائے گا, یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بوتلیں پیتا ہے اور گھومنے پھرنے جاتے ہیں, تو آپ ان کو زیادہ پیسے نہیں دیا کریں. تو میں ایدی صاحب سے اس وقت 50 روپے مانگ رہا تھا, ایدی صاحب مجھے نہیں دے رہے تھے, چھٹی کا دن تھا. تو چارپائی ایدی صاحب کی جو تھی اس پہ اسٹک پڑی ہوئی تھی, جو بزرگوں کی اسٹک ہوتی ہے, تو وہ اٹھا کے ایدی صاحب نے, میں ضد کر رہا تھا تو ایسے کر کے مجھے ہلکی سی ماری. تو مجھے عجیب سا لگا کہ ایدی صاحب نے کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, بلکہ کسی پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھایا, آج یہ کیسے کیا ہو گیا. وہ دن میرے پہ بہت بھاری گزرا تھا. اور پھر میں چلا گیا تھا گھر پہ, آفس میں تھا, ایک پیچھے والے کمرے میں تھا میں یہیں پہ. تو ممی نے چونکہ پابندی لگائی ہوئی تھی, تو بس وہی دن ایک مجھے بہت بھاری لگا. اس کے علاوہ کبھی بھی ایدی صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھایا. ہم نے میڈیا میں خاصا وقت گزارا اور ایدی صاحب کی طرف سے ایک انویٹیشن آتا تھا کہ وہ جب مارننگ میں بھیک مانگنے نکلا کرتے تھے تو وربلی اعلان ہو جاتا تھا, ہم آ جاتے تھے, تو کروڑوں روپے ہمارے سامنے جو ہے وہ ٹاور سے لے کر اور جو ہے وہ قائد اعظم کے مزار تک جمع ہو جاتے تھے. تو کیا فیصل ایدی اس جو ہے مشقت کو فالو نہیں کرتے, صرف آفس میں بیٹھتے ہیں, یا ان کی جو اسٹرگل تھی اسی طرح چل رہے ہیں؟ بھیک مشن میں نے کیے ہیں, اتنے زیادہ نہیں کیے, لیکن تھوڑے بہت کیے ہیں جب بھی ہمیں ضرورت پڑی ہے, سمبولک. آگے اگر ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ مزید بھی کریں گے. اور بھیک مشن تو ہمارے ادارے کا حصہ ہے. اور ایدی صاحب کو میں اکثر پوچھتا تھا کہ ایدی صاحب ہمیں بھیک کی ضرورت نہیں ہے, آپ کیوں بھیک مشن پہ جاتے ہیں؟ تو ایدی صاحب مجھے کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایک رتبہ دیا ہے, ایک عزت دی ہے, اس رتبے اور عزت کے بدولت میں لوگوں کو دینا سکھانا چاہتا ہوں تاکہ پاکستان کے لوگ چیریٹی کریں اور غریبوں کی مدد کریں. اچھا, یہ جو جتنی بھی فلاحی ادارے ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں, یہ انہوں نے لنگر شروع کرے ہوئے ہیں فٹ پاتھوں پہ اور اس طرح, تو کیا فیصل ایدی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو اس طرح آپ جو ہے وہ بیکار کر رہے ہیں, اور تینوں ٹائم کے بہترین کھانے کھلا کر جو کام پہ
کر رہا ہے, جو ہلکا پھلکا کما لیتا تھا, وہ بھی اس کو بھی پتہ ہے کہ ہمیں اچھے کھانے مل جائیں گے, تینوں ٹائم گھر بھی لے جائیں گے. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ یہ لنگر خانے ہونا چاہیے؟ اور بلکہ اس پہ ہم نے ان کے آنرز سے یہ سنا ہے کہ ماشاء اللہ تعداد بڑھ رہی ہے بیکاریوں کی, مطلب کھانے آنے والوں کی. تو اس پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ بیکاریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ملک میں, تو یہ ترقی کی طرف تو نہیں, یہ تو ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں, محنت کو کبھی بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو محنت کش لوگ ہیں ان کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. جو ہڈرام ہیں ان کو ہمیں صرف بیسک دے دو, آپ ان کو صرف دال دے دو, ایک روٹی دے دو تاکہ وہ زندہ رہے. لیکن اگر کوئی محنت کرتا ہے تو محنت کو پروموٹ کریں, محنت کش کو پروموٹ کریں تاکہ جو ہے وہ ملک میں ہنر آ سکے, محنت کرنے والے لوگ آگے بڑھ سکیں. اس وجہ سے پھر جو ہے وہ سماج جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے, اور یہ لوگ جو ایک بہت بڑی تعداد ہے ہڈراموں کی ہو جاتی ہے, اور ان کو پھر کسی کام پہ لگانا جو ہے وہ سماج کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور یہ برڈن بن جاتے ہیں سوسائٹی. میرا سوال یہ ہے فیصل ایدھی سے, جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں, کہ یہ جو لنگر خانے ہیں ان کو کم ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے, یا بڑھنا چاہیے؟ ختم نہیں ہونا چاہیے, لیکن بالکل بیسک چیز ان کو یہاں پہ کھانے کے لیے ملنی چاہیے, اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے محنت کو, تاکہ وہ لوگ بیسک ہونا چاہیے تاکہ بھوکا کوئی نہ سوئے. اور لنگر کھانے کا ہمارا جو سماجی جو ہسٹری ہے ہمارے صدیوں سے چلتی آ رہی ہے ہمارے درگاہوں پہ, اور درگاہوں پہ ہمارے یہاں لنگر کھانے آج سے نہیں ہے, پورے سب کانٹیننٹ میں کافی عرصے سے چلتے آ رہے ہیں, اور یہ سینکڑوں سالوں سے چلتے آ رہے ہیں. مگر فیصل صاحب, یہ جو آج چکن بریانی, ٹکا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے, لوازمات نہیں ہونے چاہیے. یہ پیسہ جو آپ اس وقت بہت بڑی تعداد میں بکروں کا اور اس کا جو خرچ کرتے ہیں, یہ آپ کو ہنر پہ خرچ کرنا چاہیے, تعلیم پہ خرچ کرنا چاہیے, تربیت پہ خرچ کرنا چاہیے, تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ خوددار ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے, اور لوگوں کے پاس ہنر ہو, اور وہ اپنی محنت سے خود کما سکے. میرا اپنا جو اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ ان کھانوں کو کم ریٹ میں, یعنی کہ اگر بریانی آپ فری دے رہے ہو, 10 روپے کی, 20 روپے کی دے دو, تو شاید اس کا جو ہے وہ اس کو پرابلم بھی نہ ہو, اور اس کی جو ہے نا عزت اس پہ بھی حرف نہ آئے, اور وہ خرید لے. تو کیا کم داموں میں بیچ دیں تو زیادہ اچھا نہیں؟ میرے خیال سے بالکل بیسک چیز دینی چاہیے. آپ کو بریانی دینے کی ضرورت کیا ہے, آپ جو ہے وہ دال اور روٹی دے دیں. جو بالکل ہی بھوکا ہے, بے روزگار ہے, اس کو بالکل بیسک چیز دے دیں, پانی جیسی دال دے دیں, تاکہ وہ زندہ رہے. آپ کا مقصد زندہ رکھنا ہے. محنت کو آپ نے جب تک تقویت نہیں دیں گے, آپ کی سوسائٹی میں ترقی نہیں آئے گی, خوشحالی نہیں آئے گی. اور جب آپ اس طرح کی روایت کو جاری رکھیں گے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو جائے گا جو پھر محنت کو نظر انداز کرے گا, وہ محنتی نہیں رہے گا, وہ کام نہیں کرے گا, اور پھر وہ ساری زندگی جو ہے وہ سوسائٹی پہ برڈن بنے گا, اور یہ برڈن جو ہے وہ پھر ساری زندگی سوسائٹی کو چلانا پڑتا ہے. آپ جو ہے ایدھی سینٹر نے, میرے خیال میں لنگر خانے ہم نے ایدھی سینٹر کے نہیں دیکھے, اور یا کچھ مخصوص جگہوں پہ ہیں؟ ہمارے بہت ہی محدود ہیں, سوائے 3-4 لنگر خانے پورے پاکستان میں 7-8 لنگر خانوں کے علاوہ نہیں ہے, وہ بہت محدود اور سمبولک ہیں. کیا اس میں آپ نے مینیو رکھا؟ عموماً دال بھی ہوتی ہے, کبھی کبھار ہمارے پاس اگر صدقے کے بکرے زیادہ کٹ جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا دے دیتے ہیں, لیکن ہمارے جو صدقے کے بکروں کا گوشت ہے, ایک تو ہمارے 5000 لاوارث ہیں, ان کو کھلایا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو کھلایا جاتا ہے, ان کو ضرورت ہے خوراک کی, اور ان کو اچھی خوراک کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو, اور ان کی جو ہے وہ صحت جلدی سے بہتر ہو. یہ آج سے نہیں, 45 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں سول ہاسپٹل کراچی میں روزانہ 150 کلو گوشت جاتا ہے ہمارا. صاحب ایک سوال ہے کہ ایدھی سینٹر سے بھاگے ہوئے کسی بندے سے اگر بات کی جائے تو وہ وہاں کا جو حال و حال بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایدھی سینٹر نہ لے جائے, اور یہ وہ, تو یہ بات صحیح ہے یا ریومر ہے؟ یار یہ ہیروئن چی جو پہلے ہوتے تھے وہ ہمارے ساتھ اس طرح کی بات کرتے تھے, کیونکہ پولیس والے ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کر دیتے تھے, ہم ان کو علاج کے لیے زبردستی بند کر لیتے تھے. لیکن اب نے پالیسی چینج کر دی, اب ہم کسی کو زبردستی بند نہیں کرتے. تو وہ زبردستی رکھنے کا یہ ریاکشن ہے ان کا جو ہے وہ یہ ریاکشن ہے جس میں وہ برائی کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انہوں نے زبردستی کی, ہمارے ساتھ زیادتی کی, یہ کی, وہ کی. آپ کسی کو راضی خوشی رکھتے ہیں نا تو پھر وہ ناراض نہیں ہوتا, اور وہ علاج کبھی بھی زور زبردستی سے نہیں ہو سکتا. شادی آپ کی ایک ہی ہوئی؟ ابھی تک تو ایک ہی ہے. آگے
جو ہے اپنی ہیلپ کے لیے اگر آپ کو موقع ملا تو کیا؟ نہیں، میری بیوی جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا مجھے اجازت دے گی، وہ بہت ہی غصے والی ہے اس میں۔ اچھا، یہ آپ کے اس کام میں بھابھی جو ہے وہ ہم نے ان سے بات بھی کی ہے، آپ کا جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں آپ کا گول تھا کہ میں اس حد تک مجھے ان کی فیور چاہیے؟ بالکل، ممی جو کام کر رہی تھی اسی لیول پہ کام کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ان کو تجربہ کم ہے تو اس لیے پریشانی تو ہوتی ہے ان کو، لیکن کام بالکل اسی لیول پہ کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کو چلا بھی رہی ہیں۔ اچھا، آپ کے جو ہیلی پیڈس ہیں یہ تو آپ کہاں پارک وغیرہ کرتے ہیں؟ یہ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر تو خراب ہے لیکن 2 جہاز ہمارے آپریشنل ہیں، انشاءاللہ وہ کام بھی کر رہے ہیں، اور مزید ہم جو ہے وہ رشیا سے ایک اور جہاز لینے کی تیاری میں ہیں، 2-3 مہینوں کے 3-4 مہینوں کے اندر ہمارا وہاں سے بھی ایک جہاز آ جائے گا۔ اچھا، آپ نے ابھی گزشتہ سال آپ نے عمران خان صاحب کو 1 کروڑ روپے کا چیک ڈونیٹ کیا تھا میرا خیال میں، تو یہ بات صحیح؟ عمران خان صاحب کو نہیں دیا تھا، ہم نے حکومت پاکستان کو دیا تھا، اور کرونا کی فنڈنگ کے لیے دیا تھا، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کرونا کا آغاز ہوا تھا اور اس وقت پاکستانی حکومت کو مدد کی ضرورت تھی۔ تو کیا آپ مطمئن تھے وہ دیکھے، کیونکہ اس پہ خاصا جو ہے وہ جو ہے نا وہ چائمہ گوئیاں ہوئیں؟ تنقید اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم حکومت کے ساتھ تو کام کرتے ہی ہیں، اور ہر انسیڈنٹ میں ابھی جو بس میں آگ لگی تھی تو ہم نے بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کے کام کیا، بیلا سے سارے ہلاکتوں کو لے کر آئے، زخمیوں کو ہم نے شفٹ کیا، تو اس میں بھی ہمارا لاکھوں روپے کا خرچ ہوا، تو حکومت کے ساتھ تو ہم شروع سے ہی کام کرتے ہیں۔ ملک میں سیاست کو کیسا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سیاست بہت گندی ہے، پاکستان کی ایلیٹ کلاس جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اور وہ اپنی ورکنگ کلاس اور غریب طبقوں سے نفرت کرتی ہے۔ ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے وہی قابض ہے پاکستان کی ساری سیاست پہ، اور جب تک ہماری ورکنگ کلاس ان سے یہ چھینے گی نہیں سارے عہدے اور سارے وسائل، تب تک یہاں پہ پریشانیاں، غربت، بھوک، ننگ اور ناانصافی عروج پہ رہیں گی۔ آپ کا حکومت نے تبدیلی کا وعدہ اور نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا، تو کیا تبدیلی اور نیا پاکستان بنا؟ وہ خود ہی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اربوں روپے کا ان کا لائف سٹائل ہے، وہ کیا غریبوں کے لیے کام کریں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کوئی آپ کو لیڈر نظر آتا ہے پاکستان میں؟ پاکستان میں لیڈر کا فقدان ہے، ہمارے یہاں پہ کبھی بلدیاتی الیکشنز نہیں ہوئے، کبھی نئی لیڈرشپ کو ابھارا نہیں گیا، آنے نہیں دیا، کام نہیں کرنے دیا، اور انتہا پسندی چاہے وہ شہروں میں ہو یا دیہاتوں میں ہو یا ہمارے بہت سارے مختلف صوبوں میں ہوں، اس کی وجہ سے ہمارے یہاں لیڈرشپ کا بہت بڑا فقدان رہا ہے، اور بہت سارے لیڈروں کو قتل کیا گیا۔ آنے والے نئے آرمی چیف حافظ قرآن بھی ہیں، اور انہوں نے پوری اپنی ورکنگ کر کے آئے، آپ اپنے طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جانتے ہوں گے آرمی چیف کو اپنا جو آئینی رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے، ان کا سیاست میں جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ کراچی کا میئر کس کو دے؟ کراچی کا میئر جو ہے وہ دیکھتے ہیں اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہم تو امید کرتے ہیں کہ ایسا میئر ملے کہ جو اس 3 کروڑ کی آبادی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکے، ان کے مسائل حل کر سکے، لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ کراچی کے مسائل اتنی آسانی سے حل ہوں گے۔ ایسے نام آپ کے ذہن میں ہے کوئی، کون ہو سکتا ہے؟ ابھی کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو ہے وہ بہت ساری طرف سے دھاندلیوں کی بھی جو ہے وہ لگی ہیں، الزامات لگے ہیں، اور پہلی دفعہ کراچی کے اندر اس طرح سے ووٹ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آیا ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ آپ کو اگر وزیر اعظم ایک دن کے لیے بنا دیا گیا یا وقتی طور پہ بنا دیا گیا تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ قبضہ کر لوں گا، میں اتروں گا ہی نہیں پھر۔ تو کیا تبدیلی کیا لائیں گے؟ تبدیلی تو پھر سارے جاگیرداروں کو ختم کر دوں گا، میں سرمایہ داروں سے بہت ساری چیزیں چھین لوں گا۔ تو جاگیرداروں سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ خود کمزور ہیں، ان سے کیا ڈرنا ہے؟ طاقت آپ کے پاس آ گئی تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کے سامنے۔ کوئی ایسا میسیج دینا چاہیں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری نئی جنریشن کے لیے؟ دیکھیں، ہماری نئی جنریشن اس وقت بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہے، اور ہر کسی کا یہی دماغ میں خواب ہوتا ہے کہ میں پاکستان سے باہر کیسے بھاگ جاؤں۔ اس خواب کو چینج کریں، پاکستان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں ہمیں پاکستان کو سرو کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی ورکنگ کلاس، لوور مڈل کلاس کو اس وقت بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو معاشی بدحالی سے ہم گزر رہے ہیں، یہ معاشی بدحالی ہمارے لیے بہت ہی تباہ کن اور بہت ہی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ 30% آبادی جو ہے وہ سطح غربت کی لکیر سے نیچے تھی، اس وقت 40-45% سطح غربت کی لکیر کے نیچے چلی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو ایک وقت کی روٹی میسر ہوتی ہے۔ جوان لوگ اپنے ماں باپ کو اور ماں باپ اپنے بچوں کو ایدی سینٹر کے حوالے کر رہے ہیں، تو کیا یہ معاشی بحران؟ یہ سماجی بحران ہے، یہ
اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ بھی جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اخلاقی بحران ہے یہ, سماجی بحران ہے, اخلاقی بحران ہے, یہ معاشی بحران نہیں ہے. ایدی صاحب سے سب محبت کرتے تھے, پوری دنیا میں ان کے چاہنے والے ہیں. تو جب ان کا وصال ہوا تو سب کی خواہش تھی کہ ان کا چہرہ دیکھیں, ان کے جنازے میں ہوں, لیکن اس کو ہائی جیک کر لیا گیا تھا. تو اس جنازے میں کوئی عام لوگ شریک نہیں ہوئے, جبکہ وہ خود ایک عام آدمی تھے اور عام لوگوں میں رہنا پسند کرتے تھے. اس وقت آپ نے کوئی مزاحمت نہیں کری کہ بھائی ہمارے اور لوگوں کو آنے دیں؟ وہ مجھے کور کمانڈر صاحب نے فون کیا کہ ہم جو ہے وہ ایدی صاحب کا جنازہ پڑھوانا چاہ رہے ہیں, تو میں نے ان کو اجازت دی, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کرفیو لگ جائے گا. اور جب پاکستان کی ساری فورسز کے سربراہ, پاکستان کے سارے جو گورنمنٹ کے جو نمائندے تھے وہ ایدی صاحب کی نماز جنازہ میں آئیں گے, تو انہوں نے 3 کلومیٹر کے ایریا میں کرفیو لگا دیا تھا, جس کی وجہ سے عام لوگ وہاں پہ پہنچ نہیں پائے. اگر انہوں نے مجھے اپنے پلان کا پہلے سے بتا دیا ہوتا تو پھر میں 2 جنازے رکھتا, ایک سرکاری جو ہے وہ جنازہ ہو جاتا اور ایک جو ہے وہ عوامی جنازہ ہو جاتا. بھلے ہم سوراب گوٹ کی قریب رکھ لیتے, کسی جگہ پہ بھی رکھ لیتے جہاں پہ کرفیو نہ ہو, لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی. تو اس میں پہلے میں نے جو اناؤنس کیا تھا میمن مسجد کے پاس جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا, لیکن پھر چونکہ مجھے فون آیا 12 بجے کے قریب, تو انہوں نے کہا کہ ہم ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں سارے جنازے کے انتظام کو اور یہ اسٹیڈیم میں کرنا چاہتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو اجازت دی, لیکن اس وقت انہوں نے مجھے اگر کہا ہوتا تو پھر میں 2 جنازے کرواتا, ایک سرکاری جنازہ ہو جاتا اور ایک عوامی جنازہ ہو جاتا. ایدی سینٹر کا جو ہیڈ آفس ہے وہ سندھ میں ہے. سندھ گورنمنٹ سے کوئی آپ کا مطالبہ یا شکایت؟ کوئی شکایت نہیں ہے, اور بلکہ حکومت سندھ کے ساتھ ابھی ہم مل کے کام کرنے والے ہیں. سول ہاسپٹل میں ایک OPD بلاک بنا رہے ہیں 5 ارب روپے کا, ایدی فاؤنڈیشن بنا کے حکومت سندھ کو اور حکومت سندھ کی عوام کو, کراچی کی عوام کو ہم گفٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ سچی بات ہے یا پھر آپ جو ہے یہاں ہیں اس وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, کل میری CM صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے اس کے نقشے جو ہے وہ ان کو دکھائے ہیں, تو انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے. کچھ چیزوں ان کو جگہ خالی کروانی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اس پہ کام چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اگلے 3 مہینوں کے اندر کنسٹرکشن شروع ہوگی. سوشل میڈیا پہ یہ جو گندگی پھیلی ہوئی ہے, تو کیا سوشل میڈیا کا یہ صحیح استعمال ہو رہا ہے؟ یار اب سوشل میڈیا پہ بہت جھوٹ بولا جاتا ہے, اور جو ہے وہ اس جھوٹ کو پکڑنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. لیکن دیکھیں پاکستان میں سوشل میڈیا جس طرح کامن ہوتا جا رہا ہے, لیکن اب بہت سارے نام ایسے آ گئے ہیں جو کہ نسبتاً بہتر ہیں, جن کی کریڈیبلٹی ہے. تو لوگوں کو اس پہ کان دھرنا چاہیے جو کہ کریڈیبل آدمی ہے, جو سچ بولتا ہے, جو بائس نہیں ہے, جو جانبدار نہیں ہے. پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو میں بہت اونچی جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور ترقی کرے گا پاکستان جب ہم اپنے جاگیرداروں سے اور اپنے سرمایہ داروں کے ظلم سے نکلیں گے اور ایک ایسا سماج بنائیں گے جہاں پہ انصاف ہو, برابری ہو اور خوشحالی ہو, دولت کی تقسیم پراپر طریقے سے ہوئی ہو, فرق اتنا نہ ہو امیر اور غریب میں. تو ایک پاکستان ایسا مثالی ملک بنے گا جس کی دنیا مثالیں دیں گی. تھینک یو ویری مچ, بہت زبردست آپ نے بات کی. السلام علیکم, میں ہوں فیصل ایدی, آپ دیکھتے رہیں الوفا نیوز. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس پر لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے. تھینک یو.